آج الحمدللہ میں رات بھی کہہ رہا تھا اپنے تمام کولیگ سے اور میں پنجاب کی پوری عوام سے کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ اس کو سی ایم پنجاب جو ہے وہ سپروائز کریں، لیڈ کریں، تاکہ اسی طرح مکمل ہو چیزیں جیسے پہلی ہوئی ہیں 2 سالوں میں۔ ریولوشنری جو اقدامات کیے گئے وہ کیا ہیں؟ مطلب کہ آپ نے اس وقت میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا، ٹکٹ چل رہے تھے کہ جو باقی تحصیلیں بھی رہ گئی ہیں وہاں بھی ای بسز چل رہی ہیں۔ راول پنڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا، پورے پنجاب میں ستھرا پنجاب ہے، سی سی ڈی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ باقی آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارے آپ کے اقدامات ہیں۔ آج آپ جو پنجاب کے اندر آپ جو 9 روٹس جو آپ کے پنجاب کو پورے پنجاب کو انٹیگریٹ کر دیں گے، پورے پنجاب کے اندر 9 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور راول پنڈی اور لاہور جو ہے یہ 3 کروڑ لوگ، آپ اندازہ لگائیں، اور یہ اسی طرح مکمل ہوگا۔ اور آپ ہی کی تقلید کرتے ہوئے جب آپ سے یہ باتیں ہم نے شیئر کی اور آپ نے اس پہ حامی بھری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان ریلوے کی نئی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں، آپ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اور محکمہ ریلویز میں شراکت داری کا معاہدہ طے پا گیا۔ ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط وزیر ریلویز اور وزیر پنجاب نے دستخط کیے ہیں۔ حنیف عباسی نے کہا کہ اب نئے ٹریکس بچھانے کے ساتھ ساتھ پرانے نظام کی حالت بھی بدلی جائے گی۔ وفاق اور صوبہ مل کر عوام کو بہترین سفری سہولیات دیں گے۔ نئی سوچ، نیا سفر، الیکٹرو بس ہر نگر۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے مزید 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی منظوری دے دی۔ اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانیوال، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور اوکاڑہ میں الیکٹرو بسیں دی جائیں گی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے رواں 100 الیکٹرک بسیں مئی کے وسط 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ گورنر پنجاب سے چکوال سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے آنے والے وفد کی ملاقات۔ سابق ممبر قومی اسمبلی سردار ذوالفقار دولہ نے قیادت کی۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن قومی مفاد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایسا ملک بنانا ہے جس میں قانون کی بالادستی اور حکمرانی ہو۔ اسمبلی گیٹ پر ہنگامہ آرائی، اپوزیشن کے راستے روکنے پر حکومتی وزیر عاشق کرمانی ایوان میں پھٹ پڑے۔ ممبران کو اندر جانے سے روکنے کے عمل کو غیر جمہوری قرار دے دیا۔ راجہ شوکت بھٹی نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے رانا ارشد کی قیادت میں وفد باہر بھیجا۔ حکومتی وفد کی جانب سے پروٹیکشن آرڈر کی یقین دہانی پر اپوزیشن نے دھرنا ختم کر دیا۔ حکومت پنجاب غیر منقولہ جائیداد مالکان کو ریلیف دینے کو تیار۔ غیر منقولہ جائیدادوں پر اسٹیمپ ڈیوٹی 3% سے کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں اسٹیمپ ترمیمی آرڈیننس پیش۔ متن کے مطابق ترمیمی آرڈیننس کی منظوری گورنر پنجاب دے چکے ہیں۔ متعلقہ کمیٹی 2 مہینوں میں رپورٹ پیش کرے گی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا اہم مرحلے کا آغاز۔ الیکشن کمیشن نے یونین کونسلز کی نئی حلقہ بندیوں سے متعلق شیڈول جاری کر دیا۔ تمام مراحل شیدودہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی فہرست پر عوام کو اعتراضات جمع کروانے کا مکمل موقع دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس پیہوٹا کی انسپیکشن کے بعد اور ایگزیکٹو کمیٹی کی سفارشات پر رنل ٹرانسپلانٹیشن کے لیے رجسٹریشن کی منظوری دے دی گئی۔ جناح ہسپتال، صدر آئی ٹرسٹ ہسپتال، علی فاطمہ ہسپتال اور یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال شامل ہیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ افق پر سرمئی بادل چھا گئے، ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے 19 اپریل تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو صبر کے امتحان میں ڈال دیا۔ شہروں میں 4 اور دیہات میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو کو 900 میگا واٹ تک بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ لاہور کے کئی علاقوں میں وولٹیج بھی کم ہو گئے۔
बिजली की बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। बहुत परेशानी है। बच्चे जब जॉब पे जाते हैं रात को आते हैं तो उनसे सोना मुश्किल हो जाता है, वो सो नहीं सकते। उन्होंने काम क्या करना है, 1-5 मिनट लाइट आती है और 4-4 घंटे गैप रहती है। 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, 11 से लेके 8 बजे के दरमियान तकरीबन 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग ये होती है। जब 8 बजे दुकानें बंद करने का टाइम होता है, 7 बजे लाइट चली जाती है। 7 बजे से लेके 8 बजे हम दुकानें बंद करके घर पहुंचते हैं, घर जाते हैं, घर लाइट गई होती है। अब जो पीक टाइम उन्होंने बताया कि 7 से लेके रात को 1:30 बजे के दरमियान जो 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होनी है, उसका भी कोई पता नहीं कब होनी है। पावर डिवीजन के लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद न हो सका। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को की रात में तलब 2900 से 3000 मेगावाट तक रही। ज़राए के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल शाम में औसत 850 से 900 मेगावाट तक है। शहर में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से ज़ायद है। शहरी परेशान। लेस्को नॉर्थर्न सर्कल में मुबैना बदउनवानी पर कार्रवाई। अली पार्क सब डिवीजन के 4 मुलाजिमीन मुअत्तल कर दिए। लाइन सुपरिटेंडेंट बाबर हुसैन, लाइनमैन सैयद जैनुल आबिदीन नौकरी से बर्खास्त। मीटर सुपरवाइज़र मोहम्मद सलीम और मीटर रीडर एम जवार रहमान को फारिग कर दिया गया। इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर का टेक्निकल ट्रेड सेंटर पर छापा। एक एजेंट गिरफ्तार, 26 पासपोर्ट्स बरामद। मुलजिम की शनाख्त इमरान खान के नाम से हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम टेक्निकल ट्रेड सेंटर की आड़ में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाए गए। मुलजिम बैरून मुल्क वीज़ों के नाम पर शहरियों से पासपोर्ट्स और रकम वसूल कर रहा था। पंजाब भर में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का गैर कानूनी शिकार और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ से 3 काले रीछ बाजियाब करवा लिए गए। 2 मालिकान गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ मकामी थाने में FIR दर्ज कर दी गई। रीछ मकई के फसलों में छुपाए गए थे। तीनों रीछ बाहिफाजत रेस्क्यू के हवाले। इसराइल अमेरिका ईरान जंग के आफ्टर शॉक्स। दुनिया की मईशत पर मनफी असरात मरतब होने लगे। रवा माली साल के दौरान दुनिया की GDP 7% से कम होकर 6.3% तक रहने का इम्कान। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तानी अवाम का अमन और इस्तेहकाम रुक गई है। और अभी हमारे आर्मी चीफ कल वहाँ पर पहुँचे हुए थे वफ्द लेकर ईरान में, और उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि आबने हुर्मुज़ जो बंद है या अमेरिका उसको टेक ओवर करना चाहता है, उसकी कोई सेफ्टी हो जाए। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो और पाकिस्तान को एक लेबल लगा है अमन का, तो उसमें इतनी बड़ी ताकतों को एक मेज़ पर 35-40 साल बाद एक मेज़ पर ला कर बैठाना, और मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट बहुत पॉइंट्स पे इनकी जो है ना कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुल्क की कोशिशों को खिराज तहसीन। शहरियों का कहना है कि ये मुज़ाकरात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद मुल्क है जो खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। मुज़ाकरात मस्बत नताइज देंगे और पायदार अमन की राह हमवार करेंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों की कमबख्ती आ गई। शहर में गिरा फरोशी के खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक। शहर भर में 6000 इंस्पेक्शंस में 80 की खिलाफवर्जियों पर 6 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। तर्जुमान के मुताबिक महंगी चीज़ें बेचने पर 10 दुकानें सील, 10 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला का विजन महफूज पंजाब। सेफ सिटी में वर्चुअल सेंटर फॉर पोलियो वर्कर्स सिक्योरिटी कायम। पोलियो टीम्स को मॉनिटरिंग और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सेफ सिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप से मुंसलिक कर दिया गया। पहले मरहले में 13,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल पर पोलियो वर्कर फौरी तौर पर पब्लिक सेफ्टी ऐप के ज़रिए मदद हासिल कर सकेंगे।
صوفیہ آباد میں مسیحا پر حملہ، نشتر کالونی میں خاتون پولیو ورکر پر بہیمانہ تشدد، فرض شناس ورکر عائشہ شاہد کو دوران ڈیوٹی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ نازیبا زبان بھی استعمال کی گئی۔ ملزمہ شازیہ نے گھر سے باہر آ کر پولیو ٹیم کے کام میں مداخلت کی اور قانون ہاتھ میں لیا، یو سی انچارج کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ مناوا میں گھریلو ملازمہ کی مالکن کو نقصان پہنچانے کی کوشش، ملازمہ نے مالکن کے کمرے میں جا کر ایلفی نما کیمیکل آنکھوں میں ڈالنے کی کوشش کی، شوہر محمد علی کی مدعیت میں ملازمہ کے خلاف مقدمہ درج۔ شہری محمد علی نے گھر پر کام کے لیے نازیہ کو رکھا ہوا تھا۔ لاہور پولیس کا اشتہاریوں اور عدالتی مفروران کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 9621 اشتہاری کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق 5371 عدالتی مفرور گرفتار کیے گئے ہیں، 2261 عادی مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ وقف املاک بورڈ کی 64 کنال اراضی پر میو ہسپتال کے قبضے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہسپتال انتظامیہ کو چیئرمین وقف املاک بورڈ کے فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 6 اسسٹنٹ رجسٹرار سمیت 9 افسران کے تبادلے، اسسٹنٹ رجسٹرارز احمد زبیر خان کا رجسٹرار آفس میں تبادلہ کر دیا گیا، اسسٹنٹ رجسٹرار مریم صفدر HR3 لگا دی گئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد ایڈیشنل رجسٹرار HR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر جاوید نے ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب کے عہدے کا چارج سنبھال لیا، افسران سے تعارفی میٹنگ میں ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے کہا کہ سروس ڈیلیوری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سابق سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا FIA میں تبادلہ، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کا اطہر وحید کو فوری رپورٹ کرنے کا حکم۔ 2 روز قبل ڈاکٹر اطہر وحید نے صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات کے ذریعے صدارتی اجلاس لوکل روڈز پروگرام تحت دیہات کی رابطہ شاہراہوں کی بحالی کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں 444 لوکل روڈز پر کام برق رفتاری سے شروع کر دیا ہے، باقی شاہراہوں پر کام کو فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ کے دفتر میں میگا گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر کا آغاز، وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین اور سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا سائٹ کا دورہ کیا گیا، سیکریٹریٹ چبرجی چوک کے قریب منصوبے کے حوالے سے جائزہ لیا۔ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ واسا لاہور منصوبے کو ڈیڈ لائن تک مکمل کرے گا۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل شالامار کا دورہ، بھوگیوال روڈ اور طارق شہید روڈ کا جائزہ لیا، اسسٹنٹ کمشنر شالامار نے بریفنگ دی۔ شہر کو چمکانے کا مشن، ستھرا پنجاب کے صفائی ٹیموں کا تمام ٹاؤنز میں زیرو ویسٹ آپریشن، 800 سے زائد ورکرز، 87 سے زائد آپریشنل گاڑیاں عزیز بھٹی ٹاؤن میں تعینات، گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے 172 لویا رکشے موجود، تاجپورہ روڈ، مین زرار شہید روڈ کے اطراف صفائی آپریشن مکمل۔ PHA کی جانب سے زون 6 شجرکاری مہم کا آغاز، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نصر اللہ کی شجرکاری مہم میں شرکت، اڈا پلوٹ کے علاقہ میں پودا لگایا۔ راشد اقبال نصر اللہ کا کہنا تھا کہ خوبصورت لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے، شجرکاری سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔